آج رائزنگ پاکستان میں آپ کی ایک ایسی دوست سے ملاقات کروانی ہے کہ جن کے ساتھ میری کام کے حوالے سے ملاقات ہوئی بہت زیادہ سال پہلے، اور اس کے بعد ہماری دوستی ہو گئی. اور یقین کیجئے کہ ان کا ویژن، ان کا پیشن اس ملک کے لیے، اس ملک کے بچوں کے لیے، اس ملک کی خواتین کے لیے، اس ملک کے مردوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے ان کی محبت، پاکستانیوں کی زندگی میں بہتری لانے کی ایک فکر، ایک سوچ سے میں بہت انسپائر ہوا. اور میں نے سوچا کہ ایک فرانسیسی خاتون پاکستان شادی ہو کے آئی، بیاہ کے آئی، اور اس کے بعد ایسی گند گئی کہ میں جب ان سے ملتا ہوں اور ہم آپس میں مذاق میں بات کرتے ہیں کہ ویلری اصل میں آپ نے پاکستان میں پیدا ہونا تھا، تو وہ میرا خیال ہے کوئی فرانس چلی گئی تو پھر نیچر نے آپ کو واپس پاکستان لے کے آیا. ویلری خان یوسف زئی جو کہ ایک ہیومن رائٹس پروفیشنل ہے، بچوں، خواتین، پورے پاکستان کے لیے، خاص طور پہ ایسڈ سروائیورز کے لیے ان کا بہت کام ہے. بہت سے پاکستان کے قوانین جو ہیں ان کے اندر ان کی مشاورت ہے. اینڈ آئی ایم سو ویری ہیپی اینڈ آنرڈ کہ آج ویلری نے وقت نکالا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ صحیح بات میں آنرڈ ہوں. یہ صحیح بات ہے نا کہ آپ کو بھی لگتا ہے کبھی کبھی کہ اصل میں تو یہ پاکستان کو ایک پاکستانی بھی ہے اندر اور ایک فرینچ بھی اندر ہے نا، کچھ کمبینیشن سا بن. ہاں جی جی، میرے یہاں پہ میرے دوست بھی ایسے باتیں کرتی ہیں نا آپ کی طرح کہ وہ ابھی صرف اپنے ملک میں واپس آ گیا. اپنے ملک میں واپس آ گیا. اچھا جی، تو آج آپ سے بہت ساری باتیں کرنی. سب سے پہلے ویلری میں شروع کرنا چاہوں گا جو کام آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے، اینڈ آئی نو، اور بہت سال پہلے میں نے بھی اس کام میں آپ کا ساتھ دیا، اور وہ تھا ایسڈ برن وکٹم، تیزاب گردی کا شکار خواتین، حضرات بھی لیکن زیادہ تر کیونکہ خواتین شکار ہوتی ہیں، ان کے حقوق کے لیے، ان کی میڈیکل اسسٹنس کے لیے جو ویلری نے کام شروع کیا. اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا آپ کی اتنے سال کی پاکستان کے اندر اس محنت نے کوئی فائدہ بھی کیا ہے؟ بہت زیادہ ماشاء اللہ. بیسیکلی ابھی جو تیزاب گردی کا مسئلہ ڈیکریز بائی 80%، جو کہ ایک دنیا کے لیے ایک ورلڈ ریکارڈ ہوتا ہے نا، تو یہ فخر کی بات ہے. مطلب نے پاکستان سول سوسائٹی، حکومت اور اسٹیٹ، مطلب جوڈیشری، پولیس بھی نا سارے، اور لا میکرز بھی، انہوں نے سارے مل کر اتنے ہمت کیا کہ 2014 سے کافی فائدہ ہو گیا. 80% ڈیکریز، جو کہ جنسی تشدد کے لیے از انہرڈ آف نا، تو پورا دنیا میں. تو یہ مطلب ہے کہ میرے لیے ایک امید کا پیغام ہے نا کہ جب ہمارے پاس ایک ایشو ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ اس ایشو اوور کم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن صرف اسٹریٹجی کی بات ہے کہ ہم کیسے کم کرتے ہیں مل کر یا ان آئزولیشن کو، اور کس طریقے سے پیغام بھی بیچتے ہیں نا، کمیونیکیشن بیچتے ہیں. ایگزیکٹلی، تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیونکہ میں پاکستان کی ڈیولپمنٹ سیکٹر کی جو ہسٹری اور آپ جیسے لوگوں کے کام کو دیکھتا ہوں تو مجھے تین بہت بڑی، اور بھی ہوں گی لیکن تین بہت بڑی سکسیس سٹوریز نظر آتی ہیں. ایک تو یہ ایسڈ وکٹمز کے حوالے سے، تیزاب گردی کے حوالے سے جو ڈیکریز ہوا. دوسرا سیکشل ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کے حوالے سے جو 2 قوانین آئے، آشا موومنٹ جس کا آپ بھی حصہ تھی، میں بھی حصہ تھا، وہ جو 2 قوانین بنے وہ ایک، اور اس کے بعد یہ ایک بہت سکسیس سٹوری. اور پھر اس کے بعد ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیں تو وٹامن اے ڈیفیشنسی کے حوالے سے بھی بہت سا کام ہوا، پولیو کے حوالے سے بہت سا کام ہوا. لیکن جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ آیوڈین ملا نمک، اس کی کیمپین چلی تھی، تو وہ آیوڈین ملا نمک کی کیمپین ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری تھی. سو ایسا نہیں ہے، آئی تھنک ڈیولپمنٹ پروفیشنلز لائک اس، ہمیں بیٹر برائٹر سائڈ ضرور دیکھنی چاہیے. جی. اور اس برائٹر سائڈ سے آپ لوگ بھی سیکھ سکتی ہے کہ کیا چلتا ہے، کس سے جانے پڑے گا ایشو سولو کرنے کے لیے نا، حال بہتر کرنے کے لیے. سو کیا ہم امید رکھیں ویلری کے 5 ایئرز کے بعد ہمیں ایسڈ سروائیورز فاؤنڈیشن کی ضرورت ہی نہیں ہوگی؟ شاید یہ ہماری دعا ہے. یہ ہماری دعا ہے. بالکل ہم لوگ یہ سیریسلی کنسیڈر کرتے ہیں. میرا یہ شاید 2-3 ابھی خیبر پختونخوا میں ایک پروسیس موجود ہے، وہ ریہیبلیٹیشن کے اوپر نا، ایک لیجسلیشن.
تو میں نہیں کہ خیبر پختونخوا میں ہوں گے شاید پنجاب بھی لے لیں گے اسی وجہ سے کہ ہمیشہ وکٹیمز پنجاب سے آ رہا ہے اور میرا یہ جب اس لیجسلیٹو پروسیس کا ہوگا پھر آگاہی کے اوپر کم کرنے پڑے گا تو اسی وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ میرا یہ 3-5 سال کے بعد شاید وہ ادارہ کو ضروری نہیں ہوں گے وہ ہم لوگ خوشی سے خداحافظ کر لیں گے اور کچھ اور کام کے لیے نہ فوکس کر لیں گے. گریٹ. اچھا جی اب ذرا بتائیں ویلری کہ کووڈ نے جہاں بہت سے چیلنجز لے کے آئے وہاں پہ بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ آپ جیسے لوگ کنسرنڈ ہیں. ٹیل می اباؤٹ دیٹ. واٹ از دا میجر پوائنٹ آف کنسرن فار یو پوسٹ کووڈ؟ تو پوسٹ کووڈ میرا ہے جو مین ایشو ہو گیا سب سے پہلے جب ہم لوگ بچوں کا آواز سن لیتے ہیں نا ان کی کنسرنس کیا ہے بیکاز سب سے پہلے یہ ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ بچوں کے اوپر بات کرنے کا سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم لوگ بچوں کا آواز سنتے ہیں کہ ان کی مسئلہ کیا ہے جو آپ لوگوں نے کیا منسٹری آف ہیومن رائٹس کے ساتھ ریسرچ کے ساتھ سرویز کے ساتھ تو وہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے ایجوکیشن کے اوپر بہت فکر ہو گیا وہ آن لائن کی وجہ سے انٹرنیٹ ایکسیس کمی کی وجہ سے کوالٹی کا ایشو ہو گیا نا تو بچوں بہت فکر ہے ان کے امتحان کے لیے اوور آل ایجوکیشن کوالٹی کے لیے فکر ہے اور دوسری بات اتنی اسٹریس ہو گیا ہم لوگ نے سن لیا نا کہ وہ کافی لوگ ان کے پاس جاب ختم ہو گیا پیسے بھی کم ہو گیا نا تشدد بھی زیادہ ہو گیا اسٹریس اور اکنامک چینجز کی وجہ سے تو پھر نفسیات کے لیے مینٹل ہیلتھ کے اوپر ایک بہت اپیل آ رہا ہے بچوں سے ماں سے باپ سے کہ ہمارے نفسیات اتنی خراب ہو گیا ہم لوگ مینٹل ہیلتھ علاج کا ضروری بھی ہے ہم لوگ کدھر جائیں گے ہمارے ساتھ کون آ جائے گا اس مدد دینے کے لیے. اوکے تو یہ ایک میجر جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے کچھ ٹپس بتائیں ہمیں ویلری کیسے اب گھروں میں ہم جنرلی پاکستانی سوسائٹی اب آپ خیبر پختونخوا کی سوسائٹی کو بہت آپ کا سسرال خیبر پختونخوا میں ہے آپ پشتو بولتی ہیں آپ اردو بولتی ہیں پنجابی تھوڑی بہت سمجھ لیتی ہیں سو آپ بہت روٹڈ ہیں. عام پاکستانی ہاؤس ہولڈ کے اندر ہم مینٹل ہیلتھ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ گیو اس سم ٹپس. سب سے پہلے میرا ہے ضروری ہے کہ ہم لوگ ریکوگنائز کرتے ہیں کہ مجھے ٹھیک نہیں ہوں میں ٹھیک نہیں ہوں نا میں پریشان ہوں میں ڈپریسڈ ہوں جو کہ سب سے پہلے قدم ہے نا وہ بہتر ہونے کے ریئلائز کرنے کا. اور دوسری بات جب آپ کے پاس کچھ یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو ٹاک ٹو سم ون نا تو یہ اسپیس دینے پڑے گا دوسری کو سننے کے لیے. خیر ہے شاید مسئلہ ہو شاید مشکل ہو لیکن بات کرنے کے ساتھ بہت فائدہ ہو جاتا ہے. اور دوسری بات اور اسپیشلی بچوں کے ساتھ نا وہ ضروری ہے کہ آپ ایک الگ جگہ اور الگ وقت اس بچوں کو دے ان کی مسئلہ سننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اور دوسری بات جب شاید غصہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ انسان کا نیچر میں ہے تو یہ انسٹیڈ آف ہرٹنگ اور ایکسپلوڈنگ آپ بھی الگ جائے یہ سیف ڈسٹینس ہونا چاہیے نا اور شاید ایک اکیلے کارنر میں آواز اٹھا دیجیے نا اونچی آواز لیکن بس پھر کے تاسیس کی طرف ہو جاتا ہے نا تو یہ والا ایکسپریشن نا اپنے اسپیس کے ساتھ اور ایک چھوٹی اسپیس کے ساتھ بھی ہو جاتے باہر جائے نا چھت پہ چلے جائے ایگزیکٹلی. تو یہ میں اصلی سچویشن کا بات کروں گی نا کہ وہ والا 3-4 منٹ اکیلے سوچنے یا کسی کے ساتھ بتانے کا یا کسی کے ساتھ کا کسی کے بات سننے کا یہ چیز بہت ضروری ہے بغیر ججمنٹ کے. اور اس چیز کو ریئلائز کرنا کہ ابھی مجھے غصہ آ رہا ہے تو فوراً یہ 2 بڑی امپورٹنٹ ٹپس ہیں اور آئی تھنک میرا خیال ہے یہ تو صرف کووڈ ٹائمز یا لاک ڈاؤن یا اس میں نہیں ویسے بھی زندگی میں ہی کہ بچوں کو اسپیشلی الگ سے بیٹھ کے سننا یہ نہیں کہ ہاں جی ابو ہاں جی بیٹا یہ سننا نہیں ہے وہ تو اس نے ایک سوال کیا آپ نے جواب دے دیا یا امی جی بیٹا آؤ بیٹھو ہے نا بتائیے آؤ بیٹھو کیا سدرا بیٹھو میرے پاس ہاں بتاؤ اور کیا ہو رہا ہے آج کل. ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا یہ پہلی ٹپ ہے جو کہ زندگی کا حصہ بنائے. اور دوسرا یہ کہ اگر غصہ آ جاتا ہے تو بڑے دن ہو گئے چھت کا چکر نہیں لگا چھت پہ چلے جائیں باہر چلے جائیں 10 منٹ کے بعد. ہاں اور بتانے پڑے گا خیر ہے کہ آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ بہت غصہ آ رہا ہے مجھے 5 منٹ دے میں اور پھر واپس وہ سچ بتانے کے ساتھ وہ پھر حالت بہتر ہوئے. اور تیسری بات جو کہ بہت ضروری ہے ایک روٹین. جب آپ کے ساتھ روٹین ہو جاتا ہے نا وہ ایسے نہیں ہے کہ ہاں آج میں چھوڑ دیتی ہوں تو صحیح وقت اٹھانے کا صحیح وقت کھانا کھانے کا
इस दिन के अंदर पता नहीं या लिखने का या म्यूज़िक सुनने का या सफाई करने का ना, इस किस्म का चीज़ कि वो रूटीनली हो जाता है, इस डिसिप्लिन के किस्म आपकी कोपिंग स्किल भी मेंटेन हो जाता है। अच्छा, ये डिसिप्लिन करें अपने रूटीन हाँ, को। ये बहुत ज़रूरी है। वैलेरी खान यूसुफजई को जब गुस्सा आता है तो वो खुद क्या करती है? तो ये टिप्स मैं देती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये भी फॉलो करती हूँ, लेकिन फिर भी मुश्किल है। मैं वाकई तो और इसी वजह से मैं टिप्स देती हूँ, मैंने खुद सीखा और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये चीज़ फॉलो करती हूँ, लेकिन वाकई मैं भी इंसान हूँ। आई डोंट ऑलवेज मैनेज दैट, लेकिन जब मैं रियलाइज़ करती हूँ कि मैंने गलती किया, एक और चीज़ है, मैं अपने बच्चे के साथ भी बात कर सकती हूँ कि मैंने गलती किया। अच्छा, हाँ, ओके। ये बहुत ज़रूरी है। आई एम सॉरी एंड आइंदा मैं ख्याल कर लूँगी। तो बच्चों बहुत अप्रिशिएट करते हैं ये अच्छा, चीज़। बच्चे को सॉरी करना हाँ, गुड है। बिल्कुल। If it's right, if you अगर आपने वाकई समझते हैं कि गलती ये आपकी बहुत थी। ज़रूरी है। आप उस बच्चों के साथ आप कैसे सही रास्ता दिखाना चाहती है, कैसे इंसाफ का तरीके दिखाना चाहते हैं, जब आप बहुत खुद नहीं प्रैक्टिस करेंगे। नहीं करते हैं। इंटरेस्टिंग। नहीं तो वैलेरी, इसमें ये नहीं होता कि बच्चे जो है ना बड़े तेज हैं आजकल, इनको एक दफा सॉरी किया ना तो कहेंगे बाबा आपको पता है उस दिन भी आपने गलती की थी, यू आर ऑलवेज रॉन्ग। बच्चे बड़े तेज हैं, वो फिर पॉइंट पिक कर लेते हैं। लेकिन जब मैंने किया, जब वो खुद गलत काम करते हैं, मैं उनको बताती हूँ कि देखें, सोच कीजिए, ये आपके ख्याल क्या है, ये ठीक था, प्लीज़ ये सोच कीजिए। और वो खुद सोच करते हैं और फिर वापस आ रहे, फिर कहती है कि मामा मैं मान लेती हूँ ये, ओके आई एम सॉरी फॉर दिस, ये वाकई ठीक नहीं था। लेकिन और फिर डिस्कशन शुरू करते हैं ना, हाँ। और इस डिस्कशन के साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता मसला ठीक हो रहा है ना। वेरी नाइस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग टिप वैलेरी ने दी है कि अगर आप समझते हैं कि बच्चे को आपने नाजायज डांट दिया था, या आपके बच्चे के साथ होता है ना, आप गुस्सा किसी और चीज का था, कोई इकोनॉमिक प्रेशर था, वर्कलोड ज्यादा था, और आपने आके बच्चे पे गुस्सा निकाल दिया, तो आपको बाद में रियलाइज हुआ है बच्चे से सॉरी जरूर करें। उससे कहें कि आई एम सॉरी बेटा, आपको मैंने नाजायज डांट दिया था, या कोई और चीज, उससे उसकी भी मेंटल हेल्थ बेहतर होगी, और इवन आई थिंक आपको अच्छी नींद आएगी। Yeah. I would sleep a better, you know, I would have a better sleep cycle. बिल्कुल, गिल्ट के बगैर आप गिल्ट के बगैर function, सोएंगे, वरना better आपको करते सोते में भी करवट बदलते रहेंगे। मैंने अपनी Yeah. बेटी को नाजायज डांट Yeah, दिया। yeah. वैलेरी खान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हमेशा गपशप का मजे का सिलसिला चलता है। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक। आज राइजिंग पाकिस्तान में मेरे साथ मौजूद हैं वैलेरी खान यूसुफजई, जो कि एक ह्यूमन राइट्स प्रोफेशनल है। ख़वातीन, बच्चों, मर्दों, सबके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती हैं, और एसिड बर्न विक्टिम्स से लेकर कोविड के बाद जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं उन तक, इट्स अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़ जिस पे वैलेरी काम करती हैं। अच्छा वैलेरी, ये बताएं कि मैं अक्सर अपने शो में कभी कभी कहता हूँ कि बच्चों को अगर हम डिसाइडिंग पावर दे दें तो वो दुनिया के और पाकिस्तान के और विद इंटरनेशनल रिलेशंस के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके बहुत बेहतर सॉल्यूशंस दे सकते हैं। बिल्कुल, 100% मैं आपके साथ एग्री करती हूँ। हमारे काम तरीके करने का ये चाइल्ड पार्टिसिपेटरी अप्रोच है। मतलब है कि एक प्रोग्राम बनाने से पहले या सजेशन देने से पहले हम लोग बच्चों के साथ कंसल्टेशन देते हैं, और हर बच्चों, मतलब सिर्फ मालदार बच्चों के साथ नहीं है, हम लोग मोहल्ला तक जाते हैं, शहर। वाकई तो काफ़ी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा ना आ रहा है। बच्चों के साथ इतने फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग है कि इशू हमारे क्या है, और इस बुनियाद पे इतने क्रिएटिव कैपेसिटी है सॉल्यूशंस डिज़ाइन करने का। आई मीन मेरे लिए आई एम ऑलवेज अमेज्ड एट इट, और स्पेशली पाकिस्तान में ये एक वाकई हालत है। और आपको पता है, शायद नहीं पता, लेकिन अभी हम लोग यूनाइटेड नेशंस के साथ काफ़ी लिंकेज करते हैं, और वो पाकिस्तानी बच्चों हम लोग इंटरनेशनल फोरम को लेते हैं Okay. वो ओवरऑल ग्लोबल पॉलिसी डिज़ाइन करने के लिए, मेंटल हेल्थ के ऊपर
बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर, अभी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, Okay. जो जनरल कमेंट 25 ऑन डिजिटल सेफ्टी ना, वो कंप्यूटर के जी, साथ जी, सेफ जी। होने का, कम से कम 45 बच्चे जो पाकिस्तान से आ गया, इस जनरल कमेंट लिखने के लिए आपने सजेशंस दिए। मतलब और ये आपकी 45 बच्चे जो हैं ये कराची, इस्लामाबाद, लाहौर पूरा जैसे शहरों पाकिस्तान के में, भी हैं और बलूचिस्तान, गांव ढाक, के भी हैं और गिलगित, बिल्कुल एवरीवेयर। बिल्कुल बिल्कुल, और इतने काबिल बच्चों हैं हमारे मुल्क के अंदर, उनकी पॉसिबिलिटी वाकई में ये दिल से करती हूँ ना कि जब आप बच्चों का आवाज़ सुनेंगे, जब उस बच्चों को मौका देंगे क्रिएटिविटी के लिए सीखने के लिए, मैं आपको बताती हूँ इस मुल्क को एक ज़बरदस्त मुल्क बनाएगा वाकई। यूनाइटेड नेशंस भी बच्चों की आवाज को सिर्फ सुनती है, नहीं। चेक 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 चेक, या नहीं सिर्फ You लोग know what I सुने, mean? या बिल्कुल, बिकॉज अदरवाइज फिर चार पार्टिसिपेशन नहीं है ना, Exactly. फिर टोकनिज्म हो जाते हाँ, हैं ना, tokenism है, बिल्कुल ना जो बच्चों का सॉल्यूशंस प्रपोज करते हैं तो फिर उनकी ओवरऑल पॉलिसी के अंदर लाते हैं, सो इट हैज Okay. टू बी ट्रांसलेटेड इनटू समथिंग रिटन। सो फॉर एग्जांपल जनरल कमेंट जो कि एक गाइडलाइन आ जाएगा पूरा मुल्क के लिए, यूएनसीआरसी एनफोर्स करने के लिए, तो बेसिकली जब एफआईए एक पॉलिसी बनाएंगी ना साइबर क्राइम एनफोर्स करने के लिए, इस जनरल कमेंट के साथ वो देखेंगे कि गाइडलाइंस क्या होगा। Okay. तो इट्स अ टेक्निकल हेल्प एज वेल, और वो बच्चों सजेशन से बिल्कुल फ्रेम हो गया। तो वो सोच जो है वो बच्चे की सोच बनी, जो कि एक लार्जर फ्रेमवर्क में आके पॉलिसी और पॉलिसी Exactly. के बाद में भी लॉज में भी कन्वर्ट। एग्जैक्टली, और फिर होती। लॉस के बाद वो फिर प्रोग्राम वो गांव तक, मोहल्ला तक ना इन्फोर्स हो जाएगा। और मेरे लिए एफआईए इस डायमेंशन को बिल्कुल समझते हैं, हमारे साथ भी बात करते हैं, काम करते हैं ना, वो तो आगाही देने के लिए और सॉल्यूशंस देने के लिए। तो फॉर एग्जांपल जब आप बच्चों स्कूल में जाते हैं, आपको पता है कंप्यूटर या मोबाइल एक्सेस ना, वो देखिए स्लम में भी बच्चों के साथ मोबाइल एक्सेस भी है, एब्सोल्युटली, ठीक है, इंटरनेट है, मोबाइल है, स्मार्टफोन Exactly. तो, और सस्ते वाले स्मार्टफोन्स हैं, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है। फिर भी वो है, लेकिन इस बच्चों को कैसे सिखाने कि ये डूज एंड डोंट ना, ये मत कीजिए या ये खतरा हो जाता है, जब आपके साथ ऐसे लग रहा है कि खतरा है तो आप क्या कर सकते हैं, किस किस्म का रिपोर्ट कर सकते हैं, तो ये सारे बहुत ज़रूरी है। और ये बच्चे खुद पता है, और बच्चों दूसरे बच्चों के साथ ये इस किस्म का इल्म भी दे सकते हैं ना, तो Interesting, ये हिफाजत interesting. के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने ना मुझे कनेक्ट कराना है किसी फ्यूचर गेस्ट से जो कि एफआईए से हों, और उनको हम यहाँ पे बिल्कुल, इनवाइट करेंगे बिल्कुल। और उनसे पूछेंगे कि एफआईए जो है वो इस साइबर क्राइम और डिजिटल सेफ्टी के हवाले से बच्चों के लिए क्या जी वो बहुत एक्चुअली काफ़ी क्रिएटिव है इस डोमेन से। जबरदस्त, that's आई एम सो वेरी हैप्पी Yeah. टू हियर दिस, क्योंकि मेरा ये जाती ख्याल है कि बच्चा जब छोटा होता है ना, आप देखिए क्लासरूम में या दो कजन्स में या मोहल्ले में लड़ाई होगी और कुटैया हो जाएगी, लेकिन आफ्टर 5 मिनट्स इट्स ओवर। इट्स ओवर। बच्चा नेचुरली पीसफुल होता है, उसको कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना आता है। या और नहीं पसंद, उसको पसंद नहीं है, वो लड़ भी लेता है ना, तो उसके बिल्कुल। बाद वो कहता है अच्छा यार फॉरगेट इट, आओ अब ये करते हैं। सो मेरा तो ख्याल है कि आई डोंट नो, बड़े बड़े जो इंटरनेशनल जियोग्राफिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी अगर हम बच्चों को दें जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट, तो आई थिंक विद इन 2-3 days और मे बी अर्लियर दे विल फाइंड सम इंटरेस्टिंग और सॉल्यूशंस। मैंने जो अभी मुस्तकबिल के लिए अगले वाला रास्ता है ना, जो ग्लोबल लेवल में, और पाकिस्तान काफ़ी आहिस्ता आगे आ रहा है इस किस्म से। वो देखिए हमारे नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 2 मेंबर्स बचे हैं, एक लड़की एक लड़का। नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड के पाकिस्तान के 2 मेंबर्स एक्चुअल बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वर्क कांग्रेस ऑन चाइल्ड जस्टिस जो कि नवंबर 2021 में होगा, वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दैट कांग्रेस इस किस्म के पॉलिसी एडवाइजर्स के लिए हमारे पाकिस्तान से 2 बच्चे भी हैं पॉलिसी एडवाइजर्स से। तो मतलब मैं कह रही हूँ कि ये वाला ट्रेंड आ रहा है ना, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा वैलेरी, ये बताएं कि अब आपको माशाल्लाह कितने साल हो गए पाकिस्तान? 25 25 साल। जी 25 साल 25 से मैंने जवान नहीं हो अभी तक। 25 साल। तो आपकी जो फैमिली फ्रांस में, आपके कजन्स, बहन भाई, फैमिली, तो वो क्या कहते हैं कि भाई तुम तो पाकिस्तान गई, हालांकि आप फ्रांस जाती आती रहती, लेकिन वो कहते नहीं कि तुम तो पाकिस्तान गई, तो तुम तो पाकिस्तान की होके रह गई, तुम तो
میرا ہے وہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ میں ٹھیک ہے میں فرانسیسی ہوں, لیکن ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ 25 سال ادھر رہنے کے بعد آف کورس نا آئی ہیو اے بگر ہارٹ. تو ہمارے ہاتھ بھی صرف بلان روج نہیں ہے, لیکن سفید اور سبز بھی بنے ہونا, ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ روٹ پاکستان کا بہت پسند ہے. اور میرے ماں بھی ہمارے ساتھ کافی, ابھی ہم لوگ نے فیصلہ کیا کہ نا وہ اولڈ ایج کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی زیادہ رہیں گی پاکستان میں. وہ بھی روٹ بہت خوش ہے نا ادھر. آپ کی امی جو ہے, ہاں جی بالکل. تو میرا یہ وہ اٹس اے نیچرل پروسیس نا. وہ تو اور میرے سارے فیملی بھی, میرے بچے بھی ادھر ہیں, تو میری زندگی ادھر ہے نا. تو آپ کے بچے بھی اب اردو بھی بولتے ہیں, انگلش بھی بولتے ہیں, پشتو بھی بولتے ہیں, اور فرینچ بھی بولتے ہیں, اور اسپینش بھی بولتے ہیں. تو جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر کون سی لینگویج فرانسیسی, دل سے لڑائی فرانسیسی میں ہوتی ہے, ہاں ہے نا. اور آپ کے جو ہسبینڈ ہیں obviously انہوں نے آپ کو پشتو سکھائی؟ نہیں, وہ انہوں نے بالکل نہیں کیا. وہ ہمارے ان لوز سے نا, میرے ڈرائیور سے میں نے سیکھا, یا بابی کے ساتھ. اچھا, بھابھی سے. ہاں جی جی جی. اور ڈرائیور سے, اور جو آپ کے ان لاز تھے انہوں نے آپ کو ہاں بالکل پشتو سکھائی. اچھا, ایسی کون سی ایک پاکستان کی سوسائٹی کی, پاکستان کے پورے فائبر کی ایز اے نیشن, ایسی کون سی ایک چیز ہے جو آپ فرانس کی سوسائٹی میں دیکھنا چاہتی ہیں؟ محبت. جو اس ملک لوگ کے اندر دل میں جو محبت ہے نا, میرا خیال ہے یہ ہم لوگ اس کے اوپر فرانس میں یہ کام کرنا چاہیے. We need to go back to that. میرا وہ اکانومی کی وجہ سے, کیپیٹلزم کی وجہ سے نا, جو میٹیریلسٹک اپروچ کی وجہ سے یہ انسانیت والا کا ٹائز آہستہ آہستہ ایروڈ ہو جاتے ہیں. اور میرا خیال ہے ابھی اور شاید کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یا کووڈ-19 کی وجہ سے یہ ریئلائزیشن آ گیا کہ ہمارے سوشل لنکیج کتنی ضروری ہے نا. یہ ویسٹرن سوسائٹیز میں آیا ہے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے ابھی یہ آ گئی, واپس آ جاتے ہیں. تو ابھی کیسے دوبارہ بنانے, یہ ایک چیلنج ہو جائے گا. یہ چیلنج ہوگا. اچھا ویلوری, آپ کا جو کام ہے وہ پورے پاکستان کے مختلف جیوگرافیکل ایریاز میں ہے. کون سا جیوگرافکلی آپ کو علاقہ بہت زیادہ فرانس اور فرانس کے کنٹری سائڈ کی طرح لگتا ہے, اسٹارٹنگ فرام گلگت بلتستان ٹو سوات اور مری, اور دیکھنے میں بیوٹی وائز کون سا ایریا جو آپ کو لگتا ہے کہ ہالینڈ فرانس کا کنٹری سائڈ کا فیل آپ کو دیتا ہے, یا یو تھنک اٹس ویری ویری ڈفرنٹ؟ میں نے وہ ہر ملک کا اپنے بیوٹی اور اپنے اسپیسیفٹی ہو جاتا ہے, لیکن لوگ ہمیشہ جب سوات میں جاتے ہیں نا, سوئٹزرلینڈ یا الپس کا ذکر کرتے ہیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ سوات از مور رو. The beauty is, rougher, more natural. It's less prepared, less manufactured. ہے نا. تو یہ شاید ڈیولپمنٹ کی وجہ سے تو سوات جو ہے وہ ملتا جلتا ہے, لیکن زیادہ نیچرل, زیادہ را ہے. میرا خیال ہے ہاں جی. انٹرسٹنگ. ایک ڈریم ویلوری مجھے آپ بتائیں جو ابھی تک ریالٹی نہیں بنی. آپ کا ایک خواب, کوئی ایک ڈریم جو ابھی تک آپ کے خیال میں اس پہ کام کرنا ہے. اور بچے محفوظ ہو, ہر بچہ محفوظ ہو. بالکل, true, absolutely, and this is possible. I mean difficult, مشکل لیکن ممکن. مشکل لیکن ممکن. آپ کا جو پیشن ہے وہ آپ کی آنکھوں میں جس وقت آنسو آ گئے ہیں اس میں نظر آ رہا ہے کہ آپ واقعی پاکستان کے بچوں کے لیے نا. مجھے پتہ ہے اس کے پیچھے کیا ہے نا, تو اگلے والا بھی راستہ وہ ہے, اور سب کو ہم لوگ مل کر کریں گے انشاءاللہ. I'm so proud of you. Thank you. Valerie, thank you very much. Teamwork. All the best. آپ جیسے پاکستانیوں کی بہت زیادہ ضرورت. All the best. شکریہ جی. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ایموشنز اور پیشن اور ہیپینس سے بھری یہ گفتگو سنی. ویلوری خان یوسف زئی کی. کچھ سیکھا تو اپنی چھوٹی سی دنیا میں ویل کی طرح کچھ بڑا سا کرنے کی کوشش کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. زندگی رہی پھر ملیں گے. خدا حافظ.